بزرگان محترم اور برادران عزیز، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ابھی آپ حضرات کے سامنے 11ویں پارے کی سورہ یونس کی آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 86 تک کی آیات تلاوت کرنے کی سعادت عظمیٰ حاصل کی گئی ہے۔ بزرگوں اور عزیز دوستو، ان آیات کا تعلق ان سے پہلی والی آیات ہی سے ہے، جن آیات کی تفسیر آپ حضرات نے کل یہاں پر بفضلہ تعالی سماعت فرمایا تھا۔ وہ اس طور پر کہ کل کی آیات میں حق تعالی شانہ اللہ جل جلالہ و عما نوالہ نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا واقعہ اور قصہ بیان فرمایا۔ اسی واقعے کا تسلسل جاری ہے۔ آج کی تلاوت کردہ آیتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بقیہ قصہ اور واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ آپ حضرات نے کل درس کی روشنی میں یہ سماعت فرمایا کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 عظیم اور بڑے معجزات دیکھنے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سحر اور جادو کا الزام لگایا اور چیلنج کیا کہ میں ماہر جادوگروں کو جمع کروں گا، تم ان کا مقابلہ کرنا اور جیتنا، تب میں تم پر ایمان لانے کے بارے میں اور تمہاری نبوت اور رسالت کے بارے میں غور کروں گا۔ چنانچہ مقابلہ بھی ہوا اور مقابلے میں جادوگر نہ صرف ہار گئے بلکہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ تو اب فرعون اور فرعون کی قوم کو اور فرعون کے سرداروں کو چاہیے تھا کہ وہ کلمہ پڑھ لیتے، ایمان لاتے اور موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرتے، بجائے اس کے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اور خاص طور پر جادوگروں کو دھمکی دی کہ میں تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا اور ملیا میٹ کر دوں گا وغیرہ وغیرہ۔ تو بزرگوں اور عزیز دوستو، قرآن مجید کی ان آیتوں میں یہ بات کہی گئی، اتنے عظیم معجزات اور بڑے معجزات دیکھنے کے باوجود سوائے چند لوگوں کے کسی نے ایمان اور اسلام قبول نہیں کیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ۔ پس موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ، مگر ان کی قوم کے تھوڑے لوگ، ذریہ چند لوگ، مٹھی بھر لوگ۔ یہاں مٹھی بھر لوگ سے مراد کون سے لوگ مراد ہیں؟ فرعون کے لوگ مراد ہیں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ مراد ہیں؟ مفسرین نے بیان فرمایا دونوں مراد ہو سکتے ہیں، فرعون کے قوم کے بھی مراد ہو سکتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے چند لوگ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ فرعون کے قوم میں سے جو چند لوگ ایمان لائے تھے وہ کون کون تھے؟ ایک تو خود فرعون کی بیوی حضرت آسیہ تھی جو ایمان لائی تھی، اور دوسرے فرعون کی بیٹی کی ایک خادمہ تھی جسے مشاطہ کہا جاتا تھا، وہ بھی ایمان لائی تھی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ فرعون کی قوم میں سے ایک آدمی جس کا نام تو بیان نہیں کیا گیا بلکہ اس کے نام کو قرآن نے صرف مومن کہا، اور مومن کے نام سے قرآن میں ایک سورت بھی موجود ہے، وہ ایمان لایا تھا۔ اور اسی طرح فرعون کی قوم میں سے خود جادوگر بھی تو تھے، وہ بھی ایمان لائے۔
تو یہاں پر چند لوگ ایمان لائے سے مراد فرعون کی قوم کے یہ چند لوگ بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بھی چند لوگ مراد ہو سکتے ہیں۔ ویسے بنی اسرائیل تقریباً ایمان لائے تھے، لیکن شروع میں فرعون کے ڈر سے، فرعون کے سرداروں کے ڈر سے، سزاؤں کے ڈر سے کم لوگوں نے اپنے ایمان کا، اسلام کا اظہار کیا تھا، تو دونوں یہاں پر مراد ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ، مگر چند لوگ ایمان لائے، عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ، فرعون کے ڈر سے، وَمَلَئِهِمْ اور اس کے سرداروں کے ڈر سے چند لوگ ایمان لائے، اکثر لوگ ڈر گئے، أَن يَفْتِنَهُمْ کہ یہ لوگ کہیں ان کو فتنے میں ڈال دیں، مصیبت میں ڈال دیں، اس لیے اکثر لوگ ایمان نہیں لائے۔ تو ایمان اور اسلام یہ بہت بڑی دولت ہے، اور اس کا اظہار کرنا یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ چونکہ ایمان اور اسلام ہم کو خاندانی طور پر ملا ہے، اس لیے ہمیں قربانی نہیں دینی پڑی، اس لیے ایمان کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ جنہوں نے اپنے ایمان کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دی ہیں، ان کے پاس ایمان کی اہمیت۔ آج جو یہ فتنے برپا ہو رہے ہیں، لڑکیوں کے ارتداد کا فتنہ ہے، اور غیروں کے ساتھ بھاگنا، شادیاں کرنا، یہ فتنہ ہے۔ اس کی وجہ اور کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ایمان کی کمزوری۔ جس کا ایمان مضبوط ہے وہ کبھی اپنے ایمان کو چھوڑ نہیں سکتا، اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال بزرگوں اور عزیز دوستو، آگے فرماتے ہیں وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، یقین جانو کہ فرعون بڑا مغرور تھا، فی الارض زمین کے اندر۔ اس سے بڑا غرور اور کیا ہو سکتا؟ اس نے اپنے آپ کو خدا کہا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، رب ہوں۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور وہ مسرفین، حد سے آگے بڑھنے والوں میں تھے، سزائیں بھی بڑی خطرناک دیتا تھا وہ ظالم، وہ جابر۔ خود اس نے اپنی بیوی آسیہ، جس نے ایمان قبول کیا تھا، زمین پر لٹا کر ہاتھوں اور پیروں میں کیلے ٹھوک دیے تھے، اور کہا تھا کہ میں گھر سے نکال دوں گا، اور جو خطاب تم کو خاتون اول کا ملا ہے وہ تم سے چھن جائے گا۔ آسیہ نے کہا کوئی بات نہیں، جو تجھ سے ہو سکتا ہے وہ کر لے۔ پھر اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے جنت میں محل عطا فرما۔ ایک عورت کے لیے گھر بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے، عورت کے لیے، مرد کے لیے نہیں، عورت کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ تو اللہ نے حضرت آسیہ کو انتقال سے پہلے ہی جنت کا محل دکھا دیا۔ جب فرعون نے دھمکی دی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایمان لانے والوں پر یا بنی اسرائیل سے اپنی قوم سے کیا کہا؟ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، میری قوم، اِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا، تو پھر اسی پر توکل اور بھروسہ کرو۔ اِن كُنتُم مُسْلِمِينَ، اگر تم مسلمان ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ایمان لائے اللہ پر، مسلمان ہو واقعی، تو فرعون کی سزا، فرعون کی دھمکی کے مقابلے میں تم کس پر بھروسہ کرو؟ اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ ہماری حفاظت کرے گا، اللہ ہمیں کامیاب کرے گا، اس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس میں ہم سب کے لیے بڑا سبق ہے۔ کیا دنیا میں مسلمان آج مظلوم ہے، مغلوب ہے، نہتا کمزور ہے، تو ڈگمگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر حال میں بھروسہ کس پر رکھنا چاہیے؟ اللہ پر رکھنا چاہیے۔ اللہ کی نصرت اور مدد ایمان کی بنیاد پر آتی۔ فَقَالُوا، تو ایمان والوں نے کہا، عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا،
ہم اللہ ہی پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ پھر ایمان والوں نے اللہ سے دعائیں کی، ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، ظالم قوموں کا ہمیں تخت مشق مت بنا۔ دعا تھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی فرعون اور فرعون کے سرداروں کے مقابلے میں، اے اللہ ظالم قوم سے نجات دے، ان کا تخت مشق مت بنا، ان کے ظلم اور ستم سے ہمیں محفوظ فرما۔ وَنَجِّنَا، اور اے پروردگار ہمیں نجات دے، برحمتی کا، اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے، من القوم الکافرین، کافر قوم سے۔ ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہے، ہمارا ایمان تو ایسا نہیں ہے، لیکن آپ اپنے فضل و کرم سے ہمیں نجات دے دیں۔ کیا سبق ملا آج کے ان حالات میں؟ ہمیں بھی اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ آج مسلمان تبصرہ اور تذکرہ تو بہت کرتا ہے، اور اونٹنے میں شکوے کرنے میں بہت آگے ہے، لیکن دعائیں کرنے میں صفر ہے، زیرو۔ کیوں اللہ کے سامنے نہیں گر گیا؟ دعائیں اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیتی ہیں، دعائیں کامیابی کے دروازے کھول کے رکھ دیتی ہیں۔ تو اس لیے اس واقعے میں ہم سب کے لیے سبق ہے کہ جب ہم مصیبتوں کا، ظالموں کے ظلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کم از کم دعائیں تو کرنا چاہیے۔ لیکن کہاں ہو رہا ہے دعاؤں کا اہتمام؟ راتوں میں اٹھنا، اپنے پروردگار کے سامنے گڑ گڑانا اور اپنا دکھڑا سنانا، اللہ کے سامنے فریاد کرنا، آہ و فغاں کرنا، یہ آج مسلمانوں سے ختم ہو گیا، تو پھر اللہ کی مدد کیسے آئے؟ تو بہرحال بزرگ اور عزیز دوستو، اللہ نے بنی اسرائیل کی اور موسیٰ علیہ السلام کی ساتھیوں کی دعا قبول فرمائی اور ان کو نجات عطا فرمائی۔ اپنی قدرت اور اپنی طاقت سے فرعون کو تباہ و برباد کیا۔ اس کی تفصیل اگلی آیتوں میں انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ چونکہ آج اتنی آیتوں کی تلاوت ہوئی تھی، اسی کے مطابق تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان و یقین، تقوی بطہارت صحت و عافیت عطا فرمائے، ہم میں ہماری نسلوں میں اولیاء اتقیاء علماء مجاہدین مبلغین پیدا فرمائے، ہمیں حج بیت اللہ کی توفیق نصیب فرمائے، مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، ظالموں کو نیست نابود فرمائے، روز محشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری جملہ بیماریوں، پریشانیوں اور وباؤں کو دور فرمائے، محض اپنے فضل